خان صاحب بھی، بلکہ میں اس کا ایک جھلک دکھاتا بھی ہوں، خان صاحب عدلیہ کے وہ جب رات 12 بجے والا جو کام تھا اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے اس کی تکرار کے ساتھ بتایا، بلکہ دکھاتا ہوں انہوں نے کیا کہتے رہے، انہوں نے کہا میرے دل میں بات رہ جائے گی کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں لگی، میں نے ایسا کیا کیا تھا، دکھائیے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائی، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ تو اب لیکن شہریار صاحب اب آپ مطمئن ہیں، اب عدالت کے جو حالیہ جو اقدامات ہیں اس سے آپ مطمئن نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے رات 12 بجے والے کو ویلکم کیا اور اس اقدام کو آئین سے متصادم قرار دے دیا، تو ہر کوئی اپنے اپنے فیصلے کے مطابق اپنی کنویننس کے مطابق کامنٹ کرتا ہے عدلیہ کے فیصلوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم سر وسیم بھائی، سب سے پہلے آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ ابھی میں نے جاوید لطیف صاحب کو سنا، ان کی کسی چیز کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی۔ احترام کا رشتہ ضرور ہے اور رہے گا، لیکن پہلے اللہ کے رسول، ملک اور ملک کے اندر وہ نظام ہے جو قوموں کو عزت سے نوازتی اور قوم کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ 35 سال پرانے اور اب وہ جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم، انسٹیٹیوشنل ریفارمز وہ کیوں نہیں کیے گئے؟ کیوں ان سے منہ پھیرا گیا؟ کیوں ایسی سوچ اپنائی گئی جس سے آج ان تمام چیزوں کا سامنا ہے؟ خان صاحب نے ان کو ہمیشہ ویلکم کیا۔ آخری پارلیمنٹ میں تقریر جو تھی پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کی، وہ کیا تھی کہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہیں تو میں آپ کو آفر کرتا ہوں آؤ ساتھ چلیں اور اس پہ ہم سب کچھ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا لوور کورٹس جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے سامنے جو بھی ایگریو پارٹی ہو، جینین جو ان کے ڈیمانڈز ہوں وہ سامنے رکھیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ ریکارڈ کیوں جلائے جاتے تھے پہلے؟ اب ڈاکٹر رضوان، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اتنا ہائی پروفائل کیس۔ اسی طرح جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو ایف آئی اے مجھے کیا کہتی تھی کہ ہمارے پاس لائرز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ کرپٹ ایلیمنٹ جو ان ایکٹیویٹیز کو ماسٹر کیے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑے لا فرم کو ہائر کرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اسی طرح میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سموٹو ایکشن لیتی ہے کسی حوالے سے، اول اخلاق کی جرات ہونی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، آئے بادشاہی نہیں کہنی چاہیے۔ ویلکم نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مایوس بھی نہیں ہوں لیکن ویلکم بھی نہیں کر رہے۔ ویلکم کرنا چاہیے۔ ابھی میں آج آپ سے وسیم بھائی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے، یہ مجھے بتائیں کہ ہندوستان اوپنلی کہتی رہی ہے، ان کے کی سٹیک ہولڈر ڈیفنس اینالسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ دوسری چیز، نواز شریف ہندوستان اور اسرائیل کے سٹیک ہولڈر سے مل رہا ہے۔ نمبر 3، نواز شریف کے لیے اس نااہل اور وہ جو ڈکیت ہیں جنہوں نے تمام چیزوں کو پامال کیا، جن کی اپنے کیسز ہیں، وہ گارنٹر بنے۔ کیسے گارنٹر بن سکتے ہیں؟ پھر ان کا علاج آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ عدالتوں سے کون بھاگ رہا ہے؟ پھر اسی طرح اینٹی نارکوٹکس فورس، یہ جو انٹیریئر منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہے، میں سوال پوچھتا ہوں سی این ایس لا کس نے بنایا؟ 17 ڈیز کے اندر ثبوت دینے ہیں، 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا ہے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک، کوئی یہ کون ہے جو اس پر عدالت کسی حوالے سے ٹرائل سٹارٹ نہیں کرا سکتی؟ یہ ابھی، اور پھر اس کو اریسٹ کس نے کیا تھا؟ کیا شہریار آفریدی نے کیا تھا؟ اے این ایف۔ تو آج یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بھئی میں یا کسی بھی کوئی شخص جو تب جس پر کیسز بنے ان کی انکوائری کرے، یہ کیوں ٹرائلز کرے؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی، سب کچھ آپ کے پاس تھا، پھر بھی کون جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ آپ نے ہیروئن برآمد کروائی اور اس کا ثبوت نہیں ملا، ایک ویڈیو آنے والی تھی، اس ویڈیو نہیں آئی، تو وہ نہیں، وہ اس سے زیادہ کیا بری ہوں ہم؟ آپ نے قسمیں کھائی، سب کچھ ہوا لیکن کچھ سامنے نہیں آیا۔ وسیم بھائی اے این ایف کا ہیڈ کرتا ہے اس کو میجر جنرل، اس کے اندر آر ڈیز ہوتے ہیں،
ہر ڈائریکٹریٹ کا آرڈی ہوتا ہے, آرڈی از اے بریگیڈیئر. کس نے اریسٹ کیا؟ کیا آج یہ قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. شہریار اس منسٹری کو ہیڈ کرتا تھا, مجھے جو رپورٹ ڈی جی اور ان کی ٹیم دیتی تھی وہ قوم کے آگے میں رکھتا تھا. آج سوال یہ انٹیریئر منسٹر ہے, یہ حکومت میں, اب یہ انکوائر کرائیں. اور یہ شخص جس کے اوپر یہ تمام رپورٹ, مجھے کوئی پولیس تو نہیں دیتی تھی, مجھے کوئی ایکس وائی زی تو نہیں دیتا تھا, یا پی ٹی آئی کا کوئی, آپ پہ لگے ہاتھوں بتا دینا, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ بتا دیں لگے ہاتھوں کہ who was at fault آپ کے خیال میں, یعنی الزام جھوٹا تھا یا آپ کے ساتھ غلط بیانی کی گئی یا کیا معاملہ تھا, کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں, ایک طرف آپ کی قسمیں, ایک طرف میں کہتا ہوں یہ قرآن کون لے کے آیا تھا؟ یہ قرآن رانا ثناء لے کے. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائل سے کیوں بھاگ رہا ہے, یہ ٹرائل سے کیوں بھاگ رہا ہے. اگلی چیز وہ موسٹ امپورٹنٹ, آج اے این ایف, آج تمام سوال پوچھوں گا, جان اللہ کو دینی ہے تو آپ لے کر آئے تھے نا, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک منٹ وسیم بھائی, لیٹ می, ایک منٹ. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں وہ لوگ جو قتل و غارت کے لیے, منشیات کے لیے, میری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کسی حوالے سے رسپانسبل ہیں, آج سوموٹو ایکشن اس میں بھی لیا جائے کہ رانا ثناء اللہ والا کیس. میں آج سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ پر یہ خدا کے لیے سوموٹو ایکشن لیں تاکہ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے. اب اس میں مزید بات ہو سکتی ہے, نسلوں کو تباہ کر رہے, عام آدمی کے لیے قانون ہے, آپ کا دور تھا اور آپ ثابت نہیں کر سکے, اب آپ کہہ رہے ہیں سوموٹو. لیکن اچھا اب یہ, لیکن جاوید عزیز صاحب بتائیں, نون لیگ تو پہلے, میں شیرا سے دوبارہ آتا ہوں. بات سنیں, نہیں وسیم, لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ, وسیم لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ. سو میری بات سنیں, پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر ایک شخص جو کانویکٹ ہے وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے, اس کا گارنٹر کوئی بن سکتا ہے, اس کا فیسیلیٹیٹر کوئی بن سکتا ہے. میں انٹیریئر منسٹر کے علاوہ جب نارکوٹکس دی گئی تو نارکوٹکس میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا. میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو اریسٹ کس نے کیا, وہ تمام چیزیں, اس پر ٹرائل کیوں نہیں چل رہا؟ تو اسی طرح وہ تمام لوگ, اور اسی طرح ایفیڈرین, یہ حنیف عباسی, چلیں رانا صاحب والی بات ہوگی, میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ابھی جاوید لطیف صاحب آپ بتائیں, اب یہ جو اقدام ہے, چونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون بہت واضح الفاظ میں اس بات کا شکوہ کرتی رہی کہ جناب ہمیں پاورز نہیں ملتے اور عدالتی انٹرفیرنس ہوتی ہے. اب یہ جو سارا ہے, اس کو آپ, اس میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھی بات ہے نا اگر عدالت ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے گورنمنٹ پہ کہ بھائی وہ انڈیو کسی پہ اثر انداز نہ ہو جائے, تو یہ اچھا ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں بھائی ہمیں رائٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ میں, تو ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ سب کا اختیار ہونا چاہیے؟ جاوید صاحب دیکھیں, قطعاً یہ اختیار ہے اعلیٰ عدلیہ کا پاس نوٹس لینے کا, اس سے قطعاً ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے, مگر یہ کہنے کی ضرور جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 سال ہو گئے ہیں فارن فنڈنگ کیس, 9 سال ہو گئے ہیں. ہمارا دور, اس کے بعد ان کا دور, آج پھر ہمارا دور. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ جب یہ کہیں گے آپ کا دور نہیں آیا, آپ کو چور دروازے سے لینا چاہیے. ایک سیکنڈ شہریار مناسب نہیں ہے, میرے بھائی ہیں آپ, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شہریار افریدی صاحب نے اور بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب جلسے جلوسوں میں, اسی کا ذکر شہریار افریدی کر رہے ہیں. انکوائری ہونی چاہیے, آئیں, بالکل, لیکن ایک انکوائری اور بھی ہونی چاہیے. جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے وہ عمران خان کے دور میں کس کی کسٹڈی میں تھے؟ انکوائری ہونی چاہیے. ارشد ملک جج جو تھے وہ کس طرح دنیا فانی سے گئے, کس کی حکومت تھی؟ جسٹس سیٹھ وقار. انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. ایک مذہبی جماعت کے رہنما, ان کے حوالے سے بھی یہ کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے, الزام لگانے سے پہلے دوسری انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیا کریں. اور اسی طرح انہوں نے فرمایا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انڈیا یہ کہتا تھا, انڈیا وہ کہتا تھا.
تو ابھی انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا کے ایک ادارے کا اہم بندہ، اس کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے کیا فائدہ انڈیا کو مل رہا ہے؟ اگر آپ دوسروں کے متعلق بات کریں گے تو اپنے متعلق سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ پاور، میں وسیم بادامی صاحب جی قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ جو پاور میں ہو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مگر یہاں تو عالم یہ ہے ہاں کہ آپ پاور میں نہ بھی ہو تو آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا، آپ پاور میں آئیں تب بھی ایکشن نہیں ہو سکتا، آپ پاور سے نکل جائیں تب بھی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام ہے عمران خان۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج جس آزادی کا معصوب ذکر کر رہے ہیں، آج معصوب مہنگائی کا ذکر جب کرتے ہیں تو تھوڑی بہت میں حیا لفظ سخت ہو جائے گا، احساس ضرور ہونا چاہیے ہاں کہ آپ کے 4 سال کے بگاڑ کی وجہ سے ڈالر کہاں چلا گیا، آپ کے نالائکیوں کرپشن کی وجہ سے ملک دنیا میں کرپشن میں کس جگہ چلا گیا۔ آپ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ آج بھی نیب جو فرح گوگی کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے ایکٹیو ہوا، آج کیوں خاموش ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی جاوید صاحب، بتائے اگر نا۔ مجھے آخر میں آپ مجھے اپنی بات یہ بتا دیں، اس موضوع سے ہٹ کے ایک اور اہم موضوع ہے، وہ یہ کہ آپ ذرا بتا دیں گے، پارٹی کے اہم رکن وفاقی وزیر بھی ہیں، کیبنٹ ممبر بھی ہیں، بس بتا دیں نون لیگ میں اس وقت غالب سوچ کیا ہے کہ چلے جانا چاہیے الیکشن کی طرف یا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، اگر ایک بتا دیں آخر میں بس۔ وسیم بادامی صاحب، اگر پوری دیانتداری سے آپ یہ بات میں اس کا آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو جی پلیز پوری دیانتداری سے یہ کہنے لگا ہوں، پلیز۔ وسیم کسی طور پر بھی ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، کسی طور پر بھی، اور یہ تو کیوں لائے پھر؟ غیر مقبول فیصلہ بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے، یہ بھی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو آج جلسے جلوسوں میں معصوب ذکر کرتے ہیں کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ بنا کون رہا تھا، یہ ہے وہ وجہ جس کی قیمت سیاسی ہم نے ادا کی۔ پاکستان سری لنکا بن رہا تھا اس لیے عدم اعتماد لایا، ورنہ آپ نے لانی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب بتا دیں ہم اس حق میں نہیں تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تو لے آئے اور اب آپ آ گئے، اس کی اب وجہ الیکشن میں جانا چاہیے یا کنٹینیو؟ بس یہ فائنل ورڈ دے دیں، نون لیگ میں غالب رہے کیا ہے؟ صرف نون لیگ کا پوچھ رہا ہوں۔ اب آ جائیں کہ نون لیگ اکیلے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں، سر اسی لیے میں نے آپ سے نون لیگ کی رائے پوچھی نا، باقی اتحادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی پیپلز پارٹی۔ نہیں ہے، نون کی اپنی رائے کیا ہے یہ بتائیں۔ اچھا، ہماری اپنی رائے جس وجہ سے ہم آئے اس کی وجہ کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہی مالیاتی ادارے سمیت آئی ایم ایف سے آپ چیزوں کو سٹیبل کر لیتے ہیں تو فوری الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے، الیکشن ریفارم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اوکے، بس شہریار صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ، آپ لے جائیں گے معاملات کو الیکشن کی طرف، کامیاب ہو جائیں گے لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے بعد؟ انشاءاللہ الیکشن ہر حال میں رہے گا، ہم الیکشن لے کے رہیں گے رب ذوالجلال کے فضل سے۔ یہ آئیں بائیں شائیں نہ کر، ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف، سعودی عرب، چائنا، فرینڈز آف پاکستان، ایون جنہوں نے ان کو استعمال کیے ٹیشو پیپر کی طرح، ایسے ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ لوگ، ان کو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ کہتے تھے گندے انڈے پڑیں گے عمران خان کو، گھروں سے نکل نہیں رہے، انشاءاللہ ان کی اوقات ان کو پتہ چل جائے گی، الیکشن آنے دیں انشاءاللہ۔ اوکے، دیکھتے ہیں۔